السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ حضرات کے سامنے صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اس کی ترکیب لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ خود بھی سنیں گے اور ویڈیو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے، کیونکہ اگر آپ کسی کو دینی بات پہنچاتے ہیں تو ایسی صورت میں پہنچانے کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ لہٰذا ویڈیو کو اپنے حد تک محدود نہ رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں اس کے ذریعے سے بھی نیکی ہاتھ آئے۔ محترم سامعین کرام، صلاۃ التسبیح یہ ایک نفل نماز ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی اور منقول ہے، حدیث شریف میں ہے کہ حضور سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے چچا، کیا میں آپ کو عطا نہ کروں، آپ کے ساتھ بخشش نہ کروں، آپ کے ساتھ احسان نہ کروں؟ اور ایک روایت میں یہ ہے، کیا میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کروں، آپ کو نفع نہ پہنچاؤں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور نوازیے۔ آپ نے فرمایا، 10 باتیں آپ کو بتاتا ہوں، جب آپ یہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے جو غلطی سے کیے، جو قصداً جان بوجھ کر کیے، چھوٹے بڑے چھپے کھلے سب گناہ بخش دے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کی ترکیب بتا کر ارشاد فرمایا، اگر ہو سکے تو ہر روز یہ نماز ایک بار پڑھ لیں، اور اگر روزانہ پڑھنے کی قدرت نہ ہو تو ہر جمعہ کو ایک بار پڑھیں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار پڑھیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمَرِكَ مَرَّةً، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک بار ضرور پڑھ لیں۔ اب 10 باتوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کا ذکر فرمایا، تو 10 باتوں سے کیا مراد ہے؟ 10 باتوں سے مراد 10 گناہ ہے۔ اور حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جو اگلے پچھلے نئے پرانے 10 قسم کے گناہوں کو مٹا دے گی۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ 10 بات سے مراد اس نماز کی 10 تسبیحات ہیں جو سوائے قیام کے ہر موقع پر پڑھی جاتی ہے۔ اب آپ حضرات توجہ کے ساتھ سماعت کر لیں کہ صلاۃ التسبیح کی جو نماز کا طریقہ کیا ہے، ترکیب کیا ہے، کیسے ہم اس نماز کو ادا کریں گے۔ تو سب سے پہلے ذہن میں رکھیں، 4 رکعت نفل کی نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کر پہلی رکعت میں ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ اور کسی سورت کی تلاوت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر سبحان ربی العظیم، یعنی رکوع میں جانے کے بعد سبحان عظیم پڑھنا ہے، پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر جب رکوع سے کھڑا ہو تو 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر سجدے میں جا کر سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پہلے سجدے سے اٹھ کر بیٹھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھے۔ اسی طرح چاروں رکعت میں پڑھے، ہر رکعت میں یہی تسبیح پڑھے، یعنی 75 مرتبہ۔ تو چاروں رکعت میں اب کتنی تسبیح ہو جائے گی؟ 300 تسبیحات آپ کو پڑھنا ہے چاروں رکعت میں۔ اس طرح سے صلاۃ التسبیح کی نماز کی یہ ترکیب ہے۔ امید ہے کہ آپ اپنے ذہن و دماغ میں بسا کر کے یہ نماز، صلاۃ التسبیح کی یہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور بہت اچھا موقع ہے کہ آج لیلۃ القدر، شب قدر ہے، ہو سکے تو آج کی رات ہی آپ اس نماز کو ادا کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔